اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہے، حکیم ہے. اور وہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، طلاق 2 مرتبہ کی ہے. پھر وہ رکھ لینا قاعدے کے معافی، ایک طلاق ہے. کو چھوڑ دینا خوشی عنوانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ چھوڑ دینا. یہ 2 طریقے کی طلاق ہے. ایک مرتبہ طلاق دے دیا، جب اس کو 3 حیض نہیں آ گئے، 4 مہینے نہیں گزرے، تو اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے. بالکل اگر اسی عورت کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر دے تو خوشی سے چھوڑ دینا، مار توڑ کر یا اس کے اوپر کوئی جھوٹا بہتان لگا کر اس عورت کو دوسروں کی نگاہ میں گرانے کی باتیں کر اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے لیے بھی عزت ہے اور اس کے لیے بھی عزت ہے. اس بات کو خیال کرنا. جس کو چھوڑ دینا ہے خوشی عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو. جب اس عورت کو تم نے چھوڑ دیا، اس عورت کو تو انبار کے انبار مال دیا ہو تو اس مال کو تم مت لے لینا. اس میں سے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر ایک یہ میاں بیوی دونوں کا احتمال ہو. میاں بیوی آپس میں جو بول چال کر لے اس کے اندر زیادہ اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں. رمضان المبارک کے باری میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطے کر کے آ گیا. یہاں بھی یہ دوبارہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ حکم ہے، ان سے آگے بڑھ کر نہیں جانا. جس میں روزے کے بارے میں بھی بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو آگے بڑھ کر نہیں جانا. جس طریقے سے حج میں بھی بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو سکھلایا ہے اسی طریقے سے حج مبارک کو ادا کرنا. مطلب روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں اور نکاح اور طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو اچھی طور پر سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں جو خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے، یعنی خداوندی کے ضابطے کس طریقے سے میاں بیوی ہل مل کر اپنا زندگی بسر کرنا ہے اس طریقے سے وہ بسر نہیں کر سکتے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ دونوں پر گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں. جس نے عورت کو دیا، عورت نے اس کو دے دیا، یہ آپس میں دو مل کر لے لیے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں. جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے، جس کو دے کر عورت اپنی اس کا جان چھڑا لے، وہ اس کا پیچھے پڑا، اس کا جان چھڑائے. یہ خدا کے ضابطے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکمیں ہے. سو تم ان سے باہر مت نکلنا. اللہ تعالیٰ تم کو دھمکا دے رہے، دھمکی سے بتا رہے اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، اسے تم ان سے باہر مت نکلنا. اور جیسے خدا اس ضابطوں سے باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے ضابطوں سے باہر نکل کر اپنی منمانی زندگی مستی مذاق اڑا دیتے ہیں، اور جو شخص خدا ضابطوں سے باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں. کل قیامت کے دن اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا. اس دن کتنا شرمندگی ہونا پڑے گا کہ کو جو مال عورت کو دے دیا اس کو پھر دوبارہ اس سے چھین کر لے لیا. آپس میں دونوں مل جل کر ایک بات پر آ کر اپنے زندگی، اپنا دنیا کا زندگی سفر کیا تو بہتر ہے. یعنی خدا کو یہ خداوندی ضابطے ہیں، ان کا عمل میں لے آنا ہر انسان پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی اور قرآن کے معنی میں اور ہم نے اپنے طرف سے سمجھانے کے لیے کچھ حدیثیں، کچھ قرآن کے باتیں جو ملا جلا کے بتلا دیا. حجاب کے بارے میں سورہ نور پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا حجاب کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ
میرے گناہ خطاؤں کو معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے. وقل ربی زدنی علما. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین ثم آمین والحمد للہ رب